السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ مزاحمت اور صرف مزاحمت۔ عمران خان نے کہا کہ مفاہمت بھی ہوگی تو مزاحمت کے نتیجے میں ہوگی، ہم کسی قسم کی اب کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ اب بھرپور قسم کی مزاحمت کی جائے۔ پھر آج ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا بھرپور قسم کی مزاحمت کی گئی، ہلا گلا کیا گیا، کاپیاں پھاڑی گئیں، سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق دھمکیوں پر اتر آئے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے اپنا احتجاج نہیں روکا اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، جس پر سپیکر قومی اسمبلی کا پیمانہ صبر کا جو ہے وہ لبریز ہوا اور وہ دھمکیاں دیتے ہوئے انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا اور پتلی گلی سے فرار ہو گئے۔ دوسری جانب کئی دوغلے منافقت سے بھرے چہرے روز ننگے ہوتے ہیں۔ اسد طور کی والدہ نے ایک اپیل کی، کل بڑی دردمندانہ اپیل تھی قاضی صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ اسد طور کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اسد طور 3 ہفتے سے قید میں ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں اور ان کی درخواست ضمانت کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں گیا، وہاں سارا کچھ مانا گیا کہ ایف آئی آر بھی غلط ہوئی ہے، ہم نے بھی نہیں کروائی، عدلیہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایف آئی آر ہی غلط ہے، لیکن ان کی رہائی کا حکم قاضی نے صادر نہیں کیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کوئی بھی رہا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسد طور کو عمران خان کے زمانے میں اس وقت انٹیلیجنس اداروں نے مبینہ طور پر زد و کوب کیا تھا۔ میں صرف منافقت بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت پی ڈی ایم کی ساری مرکزی قیادت فوراً ان کے گھر پہنچی تھی فوٹو سیشن کے لیے، ہمدردی کے لیے نہیں گئے تھے، فوٹو سیشن کے لیے گئے تھے اور عمران خان کے بغض میں گئے تھے، حالانکہ عمران خان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، نہ ہی اسد طور کو زد و کوب کروانے میں، نہ مطیع اللہ جان کو اٹھوانے میں، نہ ابصار عالم کو گولی مروانے میں ان کا کوئی رول تھا، لیکن ایک بغض تھا، اس لیے فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی پہنچے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کی والدہ گھر میں اکیلی ہیں، کوئی ان کے گھر نہیں گیا، نہ ان کی کوئی داد رسی ہو رہی ہے۔ اب ایف آئی اے شہباز شریف اور محسن نقوی کے متحد ہے، وہ چاہیں تو چند منٹ میں اسد طور کو رہا کروا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ دوسری جانب ہوم منسٹری اڈیالہ جیل کی مریم نواز کے پاس ہے، وہ چاہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ان کی والدہ کل ملاقات کے لیے گئیں، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اب جیل سپرنٹینڈنٹ مریم نواز کے ماتحت ہیں، وہ چاہے تو دن کیا رات کو بھی ملاقات کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو سب کے سب منافقانہ کردار کے مالک خاموش بیٹھے ہیں اور اسد طور جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر آج بھرپور قسم کی نمائندگی صحافی برادری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، لیکن چیف جسٹس نے اس کیس کی ہیئرنگ نہیں کی اور اس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب حسن نواز، حسین نواز کو برق رفتاری سے انصاف مل رہا ہے۔ پہلے ان کے دائمی وارنٹ سسپینڈ ہوئے، آج ان کو مزید ریلیف ملا، ان کو حاضری سے بھی استثناء دے دیا گیا کہ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ تو اسے کہتے ہیں منافقت اور دوغلے چہرے۔ دوسری جانب عمر ایوب کی 9 مئی کے واقعات میں عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی ہے، 16 اپریل تک انسداد دہشت گردی عدالت میں کیونکہ جج نہیں تھے، اس لیے 16 اپریل تک ان کی عبوری ضمانت کی توسیع ہوئی، جبکہ عمران خان کے خلاف 3 مقدمات تھے، ان کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کی گئی۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کیسز ہیں۔ تو عمران خان کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ مزید مقدمات ابھی باقی ہیں۔ پھر آج پنجاب میں 6 آرڈیننس پیش کیے گئے پنجاب اسمبلی میں، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے بھرپور قسم کا احتجاج کیا، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی آج آرڈیننس کی بھرمار تھی۔ یہ سارے آرڈیننس موسٹلی آئی ایم ایف کے ڈو مور کے احکامات کے نتیجے میں تھے۔ آئی ایم ایف نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیونکہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط لینی ہے اور یہ قسط لینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام کو کن تکالیف سے گزرنا پڑے گا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ مہنگائی کا ایک اور جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے، پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے، لیکن اب یہ مزید بڑھے گی۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا تھا۔ آرڈیننس پیش کیے گئے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ آرڈیننس پیش کیے، پھر اس پہ احتجاج شروع ہوا۔ پہلے آرڈیننس میں
میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے تھے۔ 7 آرڈیننس تھے: پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن آرڈیننس، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ آرڈیننس، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، فوجداری قوانین ترمیمی آرڈیننس، نجکاری ترمیمی آرڈیننس، ٹیلی مواصلات آرڈیننس۔ یہ تمام آرڈیننسز اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے۔ 120 دن کی توسیع کے لیے یہ آرڈیننس پیش کیے گئے۔ اس کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی کیا، غالباً فیس سیونگ کے لیے کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، تو پیپلز پارٹی کے ارکان نے تحریک انصاف کی جزوی طور پر حمایت کی۔ اس آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑی گئیں، شدید احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ گو آرڈیننس کے حق میں 130 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 63 ووٹ آئے۔ اس کے بعد کافی سخت تقاریر ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ تو تڑاک بھی ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے ملک نہیں چلے گا، آپ کو چاہیے کہ ملک کی 25 کروڑ عوام کا بھی سوچیں۔ دوسری جانب اسد کیسر اور عمر ایوب نے بہت ریئیکٹ کیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو رول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ جس طرح بل لے آ رہے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ رول کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ جبکہ شازیہ مری نے کہا کہ آصف زرداری کی رہنمائی میں مشکلات سے نجات حاصل کریں گے، لیکن نوید قمر اور خورشید شاہ نے کہا کہ یہ جو آرڈیننس لائے گئے ہیں یہ غلط ہیں اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ عمر ایوب نے بہت واضح طور پر کہا کہ یہ آرڈیننس آئی ایم ایف کے کہنے پر لائے جا رہے ہیں اور نجکاری کے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، دیگر قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے خانچے تیار کیے جا رہے ہیں، یعنی مال بناؤ مہم پر یہ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک ترمیم کے پیچھے اربوں روپیہ چھپا ہوا ہے، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا۔ لیکن اس کے باوجود آرڈیننس منظور کیے گئے۔ عمر ایوب نے کہا کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، بلال ورک کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو بیرون ملک سفیر لگایا گیا ہے، یہ سب کچھ ایک برائب کے طور پر ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، اراکین شور مچاتے رہے، جھنڈے کی کاپیاں پھاڑتے رہے، لیکن اس دوران حکومت نے اپنی عددی اکثریت کی بنا پر وہ کام کر لیا اور آرڈیننس منظور کر لیے۔ اب یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو چکے ہیں، کیونکہ قانون سازی ہوتی تو اس میں تو ٹائم لگتا، جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ فی الفور ہمیں بتائیں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ مائی باپ ہم غلام حاضر ہیں، کیوں نہیں کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ یہ رول کی خلاف ورزی ہے، یہ آرڈیننس واپس لیے جائیں، اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں بات کرنے کا موقع دیا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن اراکین کو وارننگ کے ایوان میں کاغذ پھاڑ کر پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن لوں، لیکن اپوزیشن باز نہیں آئی، انہوں نے آرڈیننس اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑیں، شور کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، احتجاج کرتے رہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ آرڈیننس ہے کیا چیز، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس ایک ایک لفظ کے پیچھے اربوں خربوں کے خانچے ہیں۔ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، یہ جو رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں اور رولز تبدیل کر کے فوراً فیصلے کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ہرڈلز دور کی جائیں۔ پھر عمر ایوب نے چیلنج کیا کہ کیا حکومتی بینچوں پر بیٹھے اراکین میں سے کوئی بتا سکتا ہے، حلفاً کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ آرڈیننس پڑھا ہے جو اعظم نذیر تارڑ اتنے سارے لے کر آئے ہیں۔ تو حکومتی اراکین کو بھی نہیں پتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ مال بناؤ مہم ہے، ملک کے اثاثے نجکاری کمیشن کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا، جبکہ نوید قمر نجکاری کمیشن میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اربوں کا نہیں کھربوں کا اثر ہے۔ پھر اسپیکر نے کہا کہ جو لوگ اس آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی تصاویر لے لیں۔ اس پر عمر ایوب نے کہا کہ جن لوگوں کی آپ تصاویر لے رہے ہیں یا جتنے بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں اس وقت، یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ نے آگے سے جواب دیا کہ تصاویر ان کی لی جائیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھتے ہیں۔ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گیا جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ ظاہر ہے سنی اتحاد کو نہیں پڑا، تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ بلے کا نشان تو آپ لوگوں نے قاضی صاحب کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر کے لے لیا، تو اسی طرح شور ہوتا رہا۔ پھر یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اسپیکر صاحب نے راہ فرار اختیار کیا۔ ناظرین اکرام، یہ $1.1 ارب کی قسط ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کا
दूसरा दिन चल रहा है, बिल्कुल ऐसे उनको ब्रीफ किया जा रहा है जैसे आका को करते हैं। IMF मिशन को वजारत ख़जाना, FBR, वजारत तवानाई समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम ब्रीफ कर रहे हैं। NIFC के तहत 42.5% फंड्स नाकाफ़ी हैं वफाक के पास, ये IMF ने कहा है। IMF ने सूबों के साथ NIFC पर नज़रसानी का मुतालबा किया है, दीगर बेशुमार मुतालबात सामने रखे हैं, तो चीज़ें इनके काबू में नहीं हैं। हुकूमत घबराई हुई है क्योंकि ख़जाना खाली है, जबकि इमरान खान ने जो मुज़ाहमत का ऐलान किया है उसके बाद मुज़ाहमत दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।